کہانی ہمارے معاشرے کی ہے، جس معاشرے میں آپ اور ہم رہتے ہیں۔ اس معاشرے کو میں نے تقسیم کیا ہے 4 حصوں میں۔ پہلا، ایک پہنچے ہوئے بزرگ جن کے پاس کافی علم ہوتا ہے۔ دوسرا، شیطان۔ تیسرا، ایک گدھا۔ اور چوتھا، آپ، میں اور ہمارا معاشرہ۔ اس کہانی کو اگر آپ اسٹارٹ سے لے کر آخر تک سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کردار کون سا ہے ان 4 میں سے۔ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو بہت خوشگوار گاؤں تھا، اور اس گاؤں میں ٹوٹل 3-4 ہی گھر تھے۔ ہریالی تھی، کھیتی باڑی عروج پر تھی، اور وہاں کے گاؤں والے بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ایک بندہ آتا ہے وہاں پر، اپنا گدھا، ایک کھیتی باڑی کے پاس ایک جھاڑ ہوتا ہے، اس جھاڑ کے ساتھ اس اپنے گدھے کو باندھ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے گدھے کو باندھنے کا، باندھنا کہ اس گدھے کو باندھ دوں تاکہ یہ اس کی کھیتی باڑی خراب نہ کر دے میرے پڑوسی کی۔ وہ باندھ کے چلا جاتا ہے اپنے گھر پر کسی کام سے۔ اچانک سے وہاں پر شیطان نمودار ہوتا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی مستی کرتا ہے۔ وہ اس گدھے کی رسی کو کھول دیتا ہے۔ اب جب گدھے کی رسی کو کھولتا ہے تو گدھا بھاگتا ہے سیدھا کھیتی باڑی کے اندر۔ کھیتی باڑی بالکل تیار کھڑی ہوتی ہے، بالکل سرسبز ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے گدھا کیا کرتا ہے، کسی جگہ پہ جب پہنچتا ہے وہ اس کھیتی باڑی کے اندر لوٹتا ہے، لپٹتا ہے، گھاسوں کو توڑ، مطلب پوری آدھے پونے گھنٹے کے اندر وہ پوری اس کی کھیتی باڑی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنے میں اس کھیت کی مالکن وہاں سے دیکھتی ہے کہ کوئی گدھا ہمارے کھیتوں میں گھس گیا ہے اور وہ بربادی پھیلا رہا ہے۔ وہ غصے سے اس گدھے کے پاس آتی ہے، اپنا ڈنڈا ساتھ لاتی ہے اور گدھے کو پکڑ کے کھینچ کر باہر لاتی ہے اور اس گدھے کو مارتی ہے۔ اب اس عورت کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میرے مارنے سے گدھا مر جائے گا، لیکن وہ اتنے غصے میں ہوتی ہے کہ اس کی کھیتی باڑی کو تباہ برباد دیکھ کر وہ اتنے غصے میں ہوتی ہے کہ اس گدھے کو بہت زیادہ مارتی ہے، اور کوئی ایسا ڈنڈا ہوتا ہے جو گدھے کو غلط جگہ پر لگ جاتا ہے اور گدھا وہیں پر مر جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ گدھا مر گیا ہے تو وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں گدھے کا مالک وہاں سے آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا گدھا درخت کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، وہ اسے ڈھونڈتا ہے تو وہ جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی کھیتی باڑی کے اندر ہی وہ گدھا مرا ہوا ہے، اور اس کو کسی نے ڈنڈوں سے مارا ہے، زخمی حالت میں وہ مر گیا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کھیت کی جو مالکن ہے اس نے میرے گدھے کو مارا ہے، یا اس کے مالک نے میرے گدھے کو مارا ہے۔ اب وہ غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، بالکل پاگل ہو جاتا ہے کہ میرا گدھا مار دیا، میری روزگار کا ذریعہ یہی تھا میرا گدھا، اب میں کیسے اپنے بچوں کی روزی کماؤں گا۔ وہ سیدھا جاتا ہے اپنے گھر، غصے میں پسٹل اٹھاتا ہے، اور پسٹل اٹھا کر وہ اس کے جس کی کھیتی باڑی برباد کی ہوتی ہے اس کے گھر جاتا ہے اور اس کے شوہر کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی ہے اور وہ گدھے کا مالک اس کھیت کے مالک کو گولی مار دیتا ہے۔ اب وہ گولی مار کے خود پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ جو جس بندے کو مارا ہوتا ہے اس کی بیوی آ کر دیکھتی ہے کہ میرے شوہر کو اس گدھے کے مالک نے مار دیا ہے، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ جاتی ہے اپنے بچوں کے پاس، کیونکہ بچے اس کے ابھی نومولود ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ کو اس شخص نے مار دیا ہے اور ہمیں برباد کر دیا ہے، ہمارا کھیتی باڑی بھی تباہ کر دی، پھر تمہارے باپ کو بھی اسے مار دیا۔ وہ بچوں سے کہتی ہے کہ تم چھوٹے ہو، تم جاؤ گاؤں میں اور اس کے گھر کو اور اس کی جو چھوٹی موٹی کھیتی باڑی ہے اس کو آگ لگا۔ اس سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ جب گھر کو آگ لگاؤ گے تو اس گھر کے اندر جس کا گدھے کا مالک بھی مر جائے گا اور اس کی بیوی بھی مر جائے گی۔ بچے رات کے ٹائم جاتے ہیں ہاتھوں میں آگ لے کر اور اس کے گھر کو اور اس کی کھیتی باڑی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب پورا گھر اس کا جل رہا ہوتا ہے، کھیتی باڑی اس کی جل جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر اس جو گدھے کا مالک ہوتا ہے اس کی بیوی بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو گدھے کا مالک وہاں پر آتا ہے
دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زخمی ہو چکی ہے اور اس کا پورا گھر اور پوری کھیتی باڑی سب کچھ تباہ برباد ہو گیا ہے، راکھ بن گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور اس کا غصہ قابو نہیں ہوتا. وہ سیدھا جاتا ہے، کہیں سے پسٹل لیتا ہے اور وہ سیدھا جاتا ہے اس کھیتی باڑی والی کے گھر پر. اس کے کھیت میں اس کا گدھا گیا ہوتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے. اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو آواز دیتا ہے، اس کو للکارتا ہے. بڑی ان کے آپس میں گرما گرمی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو بھی وہ مار دیتا ہے. اب اس کے بچوں کو مارنے کے بعد اسے اچانک سے ہوش آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. ہمارے اس گاؤں کے اندر 2-3 گھر ہی تھے، ہم تو کتنا آپس میں ملتے تھے، جلتے تھے، پیار محبت تھا. میں نے ایک گدھے کے مرنے کی وجہ سے اس کے کھیتی میں آگ لگا دی، اس نے میرے گھر میں آگ لگا دی، میں نے اس کے شوہر کو مار دیا، اس کے بعد اس کے بچوں کو مار دیا اور اس کی بیوی کو مار دیا، صرف ایک گدھے کے لیے. اب وہ بڑا پچھتاتا ہے اور دل میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، جس شیطان نے مجھ سے سارے کام کروا دیے. میں تو بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک انسان تھا. اسی کشمکش میں پریشان ہوتا ہے تو وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچتا ہے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان بزرگ سے سارا ماجرا ان کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں بہت پچھتا رہا ہوں. تو بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ پورا ماجرا مجھے سناؤ. وہ پورا ماجرا بزرگ کو سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تھا، یہ اس کھیتی کے مالک نے یہ حرکت کی، میرا گدھا کھل کے اس کی کھیتی میں چلا گیا، اس نے میرے گدھے کو مار دیا اور گدھے کو مارنے کے بعد یہ ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، ایک قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا. اب ہم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ہم سب نے ایک دوسرے کو مار دیا، سب مر گئے. اب میں اکیلا بچا ہوں اور اب میں اپنے شیطان جو میرے میں گھس گیا تھا میں اس کو کوس رہا ہوں اور اس سارا کام مجھ سے کسی شیطان نے کروایا ہے، مجھے بہکایا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا. اب وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا علم والے بزرگ ہوتے ہیں، علم جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اپنا علم سے اس شیطان کو بھی حاضر کر لیتا ہوں. وہ علم کرتے ہیں تو شیطان حاضر ہو جاتا ہے. وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم نے کیا بربادی مچا دی اس گاؤں کے اندر، جبکہ اس گاؤں میں سب ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، خوشحال گاؤں تھا. تو اس پر وہ شیطان ہنستا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو صرف ایک چھوٹی سی مستی کی تھی، میں نے تو صرف اس کے درد کے ساتھ گدھا بندھا ہوا تھا، وہ گدھا میں نے کھول دیا، باقی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، باقی تو کام سارا ان انسانوں نے کیا ہے. میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نے کسی کو گولی نہیں ماری، میں نے کھیت کو آگ نہیں لگائی، میں نے گھر کو آگ نہیں لگائی، میں نے بچوں کو نہیں مارا، میں نے شوہر کو نہیں مارا، باقی سارا کام انہوں نے خود کیا ہے. جس پر وہ بول کر وہاں سے وہ غائب ہو جاتا ہے. اب وہ بزرگ اس گدھے کے مالک کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہے آپ کے لیے نصیحت، اور یہی نصیحت کہانی سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اس عمر کے اندر یہ میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، دوسروں کے گھروں میں جا کر، دوسروں کے آفیسز میں جا کر، دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر چھوٹی سی ایک فتنہ ڈالتے ہیں، اس فتنے سے ایک عذاب پیدا ہوتا ہے اور گھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیویوں میں طلاق ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ایک چھوٹی سی مستی جو ہم کسی کے گھر میں کر کے آ رہے ہیں، فتنہ ڈال کر آ رہے ہیں، اس فتنے نے کتنی زندگی، کتنے گھر برباد کر دینے، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جانی ہیں، کتنے لوگوں کے رشتے ٹوٹ جانے ہیں، برسوں پرانی دوستی محبت ختم ہو جانی ہے، رشتے خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اس کہانی میں کتنی صداقت ہے اور فیصلہ کریں کہ اس کہانی کے جو 4 رول میں نے بتائے ہیں اس 4 رول میں سے آپ کا رول کون سا ہے. تو مہربانی کریں، ہمیں اس بات کا موازنہ کرنا چاہیے اپنے ساتھ. جیسے کہ مثال لے لیں کہ
فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, ہمیں کوئی بھی 19-20 چھوٹی موٹی ہمارے واٹس ایپ کے اوپر کوئی رپورٹ آتی ہے, کوئی میسج آتا ہے, ہم اس میسج کو بنا پڑھے بنا تصدیق کیے اپنے گروپ میں دھڑا دھڑ بھیج رہے ہوتے. اب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو میسج ہم بھیج رہے ہیں, یہ گدھا جو ہم بھیج رہے ہیں, یہ گدھے نے اس کے پاس جا کر کتنی بربادی مچانی ہے, کتنی تباہی مچانی ہے, کسی کی دل آزاری کرنی ہے. چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں پتا چل جائے تو ہم جگہ جگہ جا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اسے بدنام کر رہے ہوتے ہیں, جگہ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام اس شخص نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. بس کسی کی باتوں میں آ گئے, وہ بات ہم نے آگے پھیلا دی. کوئی تصدیق نہیں کرتے کسی پہ الزام لگانے میں, کسی کو بدنام کرنے میں, کسی کو ننگا کرنے میں. تو مقصد کہانی کا یہ تھا کہ میں اپنی اور آپ سب لوگوں کی اصلاح کر سکوں. اس ویڈیو سے کسی ایک شخص کو بھی اگر عقل آ جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا میں طلبگار بھی ہوں. السلام علیکم. پاکستان پائندہ باد.